جی دوستو، 2 روز پہلے ڈاکٹر جے شنکر جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں اور آپ جانتے ہی ہیں، انہوں نے ایک تقریب سے نیو دہلی میں خطاب کیا، اور وہ تقریب تھی یونائٹڈ نیشنز کو بنے ہوئے 80 سال ہو گئے ہیں، تو اسی کانٹیکس میں تھی۔ تو ان کی جو تقریر تھی وہ بھی اقوام متحدہ سے متعلق ہی تھی۔ انہوں نے 2 باتیں بڑی اہم کیں، اور کسی حد تک میں ان سے اتفاق کرتا ہوں۔ ان کا کہنا یہی تھا کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ ایک تو پولرائزڈ ہے اور پھر پیرالائزڈ بھی ہو گئی ہے، اور جو پیس اور سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس میں کوئی ڈیلیور نہیں کر پائی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں تک یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا تعلق ہے، بہت سے ایسے کانفلکٹس ہیں، دنیا کا بہت سی جنگیں بھی ہوئیں، تو اوور آل دیکھا جائے تو سیکیورٹی کونسل کوئی افیکٹو نہیں رہی۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے، غزہ کے معاملے میں بھی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کو ہمیں کردار نظر نہیں آیا، نہ ہی یوکرین کے معاملے میں کوئی کردار ہے۔ تو اس پہ وہ کافی جو ہے جے شنکر صاحب وہ شکایت کر رہے تھے کہ یہ کیسی اقوام متحدہ ہے۔ دوسرا ان کا کہنا یہی تھا کہ پولرائزیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ دہشت گردی کے کانٹیکس میں جب انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھیے نا جی، پہلگام کا واقعہ ہوا 22 اپریل کو، اور 25 اپریل کو سیکیورٹی کونسل نے ایک پریس اسٹیٹمنٹ ایشو کی، تو اس میں جو پرپیٹریٹر تھے TRF، دا ریزسٹنس فرنٹ، ان کو کنڈیم ہی نہیں کیا گیا، ان کا نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جی بہت سے ہم ریفر کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل جو کہ بھئی اس شخص کو آپ دہشت گرد کی لسٹ میں ڈال دیں، لیکن انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن ان کا اشارہ چین اور پاکستان کی جانب تھا کہ وہ ٹیکنیکل ہولڈ لگا دیتے ہیں چین، تو وہ ان کو ہم ڈیزیگنیٹ ہی نہیں کر پاتے۔ تو یہ کیسی آرگنائزیشن ہے، اور اگر یہ معاملات ہیں تو پھر دہشت گردی سے ہم کس طرح اس کو کاؤنٹر کریں گے، اس کو فائٹ کریں گے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اب یہ ریپرزینٹیٹیو نہیں رہی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل، کیونکہ اس میں تو بھارت جیسا بڑا ملک، جو دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، وہی شامل نہیں ہے، تو اس کی کیا ریپرزنٹیشن ہے۔ تو انہوں نے اصلاحات کی بات کی کہ اقوام متحدہ میں اصلاحات ہونی چاہیے اور فوری طور پہ ہونی چاہیے۔ اب انہوں نے بتایا نہیں ہمیں صحیح الفاظ میں یا واضح الفاظ میں کہ اب اس کا سلوشن کیا ہے۔ یہ تو انہوں نے کہہ دیا، ایک سلوشن تو بتا دیا کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی جو P5 ہیں اس میں پرماننٹ کیٹیگری میں ایکسپینشن ہونی چاہیے، اس میں مزید ممالک شامل ہونی چاہیے، اور آبویسلی ان کے کانٹیکس میں تو بھارت ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جے شنکر صاحب کو یاد دلانا بڑا ضروری ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ اگر UN سیکیورٹی کونسل فعال نہیں ہے تو یا افیکٹو نہیں ہے، تو اس کی اصل وجہ، اور بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے ویٹو پاور جو P5 کو ملا ہوا ہے۔ اگر یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے تو اس میں رشیا ویٹو کر دے گا کسی بھی قرارداد کو، اور خاص طور پہ اگر چیپٹر 7 کی قرارداد ہو تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر غزہ کے متعلق اسرائیل کے خلاف قرارداد سیکیورٹی کونسل میں آئے گی، اور اگر وہ چیپٹر 7 کی ہوگی، ادروائز بھی دیکھا جائے تو امریکہ اس کو ویٹو کر دے گا۔ تو یہ جو معاملات ہیں اسی طرح ہی چلتے رہے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ اب اگر آپ سیکیورٹی کونسل کو اس کی ممبرشپ کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، مزید ممبر لاتے ہیں، تو ان کے پاس بھی ویٹو پاور ہوگا، تو پھر یہ تو معاملہ اور گڑبڑ ہو جائے گا۔ پاکستان اور بہت سے دوسرے ممالک یہی کہتے ہیں کہ ہم نے مزید سینٹرز جو ہیں پریویلیج کے وہ نہیں بنانے، UN کو ڈیموکریٹک ہونا چاہیے، بلکہ جو P5 والا معاملہ یہ بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا جے شنکر صاحب کی خدمت میں کہ جی پہلے تو آپ خود جو ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ فعال ہو، افیکٹو ہو، تو آپ ذرا پہلے تو خود جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں ان پہ عمل درآمد کیجیے۔ آپ کشمیر پہ جو معاملات، جو پوزیشن آپ کی ہے کہ آپ تو کسی خاطر میں ہی لاتے ان قراردادوں کو، جب آپ خود پیس کی طرف نہیں جاتے، اور پاکستان کے ساتھ آپ کتنی جنگیں لڑ چکے ہیں، اور تنازع صرف بنیادی طور پہ ایک ہی ہے، تو جب آپ وہ خود حل نہیں کرتے تو پھر آپ UN سیکیورٹی کونسل کو کیوں الزام دے رہے ہیں؟
یو این سیکورٹی کونسل اگر افیکٹو تبھی ہوگی جب ممبر اسٹیٹس میں ایک پولیٹیکل ول ہوگی کہ وہ اس کو افیکٹو بنائیں. تو آج بھی اگر آپ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق جموں اور کشمیر کا تنازع حل کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیے اور یو این کو رول دے دیتے ہیں جو سیکورٹی کونسل قراردادوں میں ہے، تو آپ دیکھیے کتنی افیکٹو ہو جائے گی اور پھر آپ کے آنے سے طور مسائل ہو جائیں گے. پہلا تو آپ کو کام یہ کرنا چاہیے جے شنکر صاحب کہ آپ ریجن میں اپنے لیے کوئی ایک کنسنسس تو پیدا کرے کہ جی ہاں ساؤتھ ایشیا میں یا ایشیا میں اگر کسی اور کو ملنی چاہیے پرماننٹ سیٹ تو وہ بھارت ہے. آپ اپنے ریجن میں کنسنسس پیدا نہیں کر سکے، پاکستان کے ساتھ تعلقات آپ کے خراب، بھارت چین کے ساتھ آپ کے مسائل، بنگلہ دیش کے ساتھ آپ کے مسائل، نیپال کے ساتھ آپ کے جو ہے بارڈر ڈسپیوٹس، تو آپ کا تو ریجنل کنسنسس بھی نہیں ہے. کجا کہ آپ کلیم کریں صرف پاپولیشن کی بنیاد پہ اور یہ کہنا شروع کر دیں گے جی گلوبل ساؤتھ کو آپ لیڈ کرتے ہیں. آپ کو کس نے رول یہ نہیں دیا. تو بڑی معذرت کے ساتھ آپ پہلے تھوڑی سی انٹروسپیکشن کر لیں، دیکھ لیں کہ بھارت کہاں پہ کھڑا ہے ان ٹرمز آف پیس اینڈ سیکیورٹی، آپ کی اپنی پالیسیز کیا رہی ہیں. تو میں تو یہی گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا سا جو ہے باتیں کرنا تو بہت آسان ہے لیکن جب تک آپ عمل درآمد نہیں کریں گے یونائٹڈ نیشنز کی جو قراردادوں پہ تو اس وقت تک آپ تو ایلیجبل ہی نہیں ہیں میرے خیال میں ٹو بیکم اے پرماننٹ ممبر. تو اصلاحات کی تو بات وہ بھی ایک اصلاحات بھی جو ہیں وہ بڑا کنٹروورشل ہو گیا. 90s سے یہ ہم سن رہے ہیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی جو ریفارم ہونی چاہیے لیکن اسٹینڈ الون وہ بھی نہیں ہو سکتی. پورے یونائٹڈ نیشن سسٹم جو ہے اس کی اصلاحات ہونی چاہیے. اب وہ کیسے ممکن ہے آئی ڈو ناٹ نو، لیکن جے شنکر صاحب نے تقریر اچھی کی لیکن بہت سی باتوں کا جو کانٹیکسٹ ہے اس کو وہ ہمیشہ کی طرح بھارت جو کرتا ہے اس کو ٹیڑھا میڑھا کر دیتے ہیں. شکریہ.